اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک بار پھر سے ویلکم اردو ناولز اینڈ پوئٹری چینل پر۔ تتاریوں کی یلغار کی طرف بڑھتے ہیں۔ خوارزم شاہ کی فوجوں کی تعداد مغلوں سے زیادہ تھی، مگر چند ہفتوں میں یہ فوجیں تتر بتر ہو گئی۔ شاہ اپنے رقیب کراختہ کے خان کی طرح بھاگ کھڑا ہوا اور مغل اس کے تعاقب میں اس طرح سرگرم تھے جیسے شکاری پیچھے۔ اس نے بحیرہ خزر کے ایک جزیرے میں پناہ لی اور وہاں زندگی کے دن پورے کیے۔ مغل یہاں تک نہیں جا سکتے تھے، یہاں تھکن اور دہشت کے مارے اس نے وفات پائی۔ خوارزم شاہ کے منتشر فوجوں کو پھر سے مجتمع ہونے کا موقع نہیں دیا گیا۔ چنگیز خان کو اپنی فوج کی تیز رفتاری پر بھروسہ تھا۔ اس نے مغربی یلغار میں شکار کر کے گل استعمال کیے، شہر سر کیے جاتے یا دھوکہ دے کر ان سے ہتھیار لیے جاتے اور چند دن میں انہیں مسمار کر دیا جاتا تھا۔ پہلی مرتبہ مغلوں نے جی کھول کر دہشت طاری کرنا شروع کی۔ یہاں ان کے مقابل ایک ایسی جنگجو قوم تھی جو اس سے زیادہ تھی اور جو دہشت کے دلات سے نہ بلند تھی۔ اس قوم کے خلاف انہوں نے قتل عام کی جنگ شروع کی۔ وہ فصیل بند شہروں کو پوری طرح آبادی کو باہر نکالتے، ان میں سے کاریگروں کو جو ان کے ساتھ کام آ سکتے تھے احتیاط چن کر الگ کرتے اور پھر باقی ماندہ بے بس انسانوں کے ہجوم میں گھس کے اپنی تلواروں اور کلہاڑیوں سے قتل عام کرتے، جیسے فصل کاٹنے والی پکی فصل کاٹتے ہیں۔ اہو بکا کرتی ہوئی عورتوں کو ان کے بال پکڑ کے آگے جھکا تاکہ آسانی سے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر کلہاڑی سے ضرب لگا کے اسے توڑا جا سکے۔ جو مرد تھوڑی سی بہت مقامت کے ان کو سر توڑ ڈالتے۔ مسلمان مورخوں کا بیان ہے کہ بعض مقامات پر مغل سواروں نے کتوں اور بلیوں تک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں کے ملکوں پر اس طرح خوف طاری ہوا جیسے درختوں پر پالا گرتا ہے۔ جو زندہ تھے وہ جان بچانے بھاگ گئے، راستے رک گئے، مقابلے کی تاب و طاقت باقی نہ رہی اور یہ حالت کئی سال تک رہی۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے، نیشا پور کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ ایک مکان کے روشن دان میں چھپا ہوا یہ دیکھ رہا تھا کہ جب مغل کو کسی کو قتل کرنے تو نعرہ تکبیر کا مذاق اڑا کے اللہ الہی چلاتے ہیں، جب قتل کر چکے تو پکڑ کے لے گئے۔ میں نے انہیں سوار ہوتے اپنی زبان میں گیت گاتے اور اللہ الہی چلاتے سنا۔ ابن تیر آگے چل کے لکھا ہے، اللہ نے سب کے دلوں میں ایسی دہشت ڈالی، ایسے واقعات مارز وجود میں آئے جو تصور میں بھی نہ آ سکتے تھے۔ ایک شخص کی روایت ہے کہ ایک تاری ایک گاؤں میں داخل ہوا اور ایک کر کے لوگوں کو قتل کرنے لگا۔ کسی کو اس کی جرات نہ ہوئی کہ اس اکیلے آدمی کے مقابل اپنا بچاؤ کر سکتا۔ میں نے روایت سنی ہے کہ ایک تتاری اپنے ایک قیدی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اسے کوئی ہتھیار نہ ملا تو اس نے قیدی کو زمین پر لیٹ جانے کا حکم دیا اور اپنی تلوار ڈھونڈنے سے چلا گیا اور تلوار لا کے بدنصیب قیدی کو قتل کیا، جس کی اتنی دقت نہ ہو سکی کہ بھاگ نکلے۔ ایک اور شخص نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا، میں 17 آدمیوں کے ساتھ سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ ہم نے ایک سوار آدمی کو دیکھا۔ اس نے حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے کی مشقیں کستے، دوسرے اس کے حکم کی تعمیل کرنے ہی لگے تھے کہ میں نے کہا یہ آدمی اکیلا ہے، اسے قتل کر کے بچ کر نکل چلو۔ انہوں نے جواب دیا ہم پر بڑی دہشت طاری ہے۔ میں نے کہا تو پھر یہ آدمی تم سب کو مار ڈالے گا، اس کا کام تمام کرو، شاید اللہ ہمیں بچا لے۔ لیکن خدا کی 17 میں سے کسی بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اسے ہلاک کر دے۔ میں نے چاقو پھونک کر اسے مار ڈالا، ہم سب بھاگ گئے اور اپنی جان بچائی۔ اس باقاعدہ قتل عام کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں میں سرگوشیاں ہونے لگی کہ چنگیز خان قہر الہی ہے، اسے ایک شہر سے تمام باشندے باہر نکالے گئے، ان کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کی مشقیں کھول لیں۔ جب مشقیں کسی جا چکی تو مغل سپاہیوں نے گھیر کے مرد، عورتوں، بچوں سب کو تیروں سے قتل کر دیا اور پھر ان کے مردہ خیموں سے تیر کھینچ لیے۔ بخارا کے محاصرے میں جو قیدی پکڑے گئے تھے انہیں قید نہیں کیا گیا، انہیں مشقیں کس کے مغل سمرقند اور انہیں آگے دہکیل کے ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ ان کے پیچھے جو فصیل پر حملہ کیا، اس طرح کے قیدیوں کو خوارزم شاہیوں کے دارالحکومت اور گنج کے محاصرے میں استعمال کیا گیا۔ ان قیدیوں سے زبردستی فصیل کے گرد کی خندق بھروائی جاتی ہے، ان سے فصلوں کے گرد نیچے سرنگیں پائی جاتی ہیں اور مسلمان دارالحکومت کے بیرونی محلے کو مغلوں نے روغنے نغد سے آگ لگا کے سر کیا، لیکن مسلمانوں کا مجمع اندر ایک گلی میں ڈٹ گیا، یہاں تک کہ مکانوں کے درمیان کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ اس پر مغل اپنے قیدیوں کا عمودہ دریا کا بندیا باندھنے ہنکالے گئے اور یہ دریا ارگنج کے کنارے بہتا تھا اور بند سے اس رخ کا بدل گیا
مغل دریا کے راستے شہر میں داخل ہوئے اہل شہر کو ہتھیار ڈالنے لگے. جو لوگ باقی بچے تھے وہ کھیتوں میں ہنکائے گئے اور وہاں انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہنردانوں کو مشرق کی طرف بھیجا گیا تاکہ فاتحوں کی غلامی کرے. نوجوان عورتوں اور بچوں کو غلامی کے لیے اور باقی کا باقاعدہ طور پر قتل عام کیا گیا. مورخوں کا بیان ہے کہ ایک مغل نے آرگنج کے 24 اس محاصرے میں 25,000 مغل شریک تھے. بہت سے مسلمان شہر کے ویرانوں اور لاشوں کے درمیان چھپے ہوئے تھے. مغلوں نے انہیں بچنے دیا کیونکہ جانے سے پہلے انہوں نے بند کو توڑ دیا اور دریا کا پانی ویرانوں میں گھسایا اور ہر زندہ غرق کر دیا گیا. مورخوں کا بیان ہے کہ یہاں چنگیز خان کے 2 بڑے بیٹے میں لڑائی شروع ہوئی. جو سب چاہتا تھا کہ شہر کو مسمار نہ کیا جائے کیونکہ یہ غالباً اس کے حصے میں آنے والا تھا. چغتائی کو اصرار تھا کہ ہر مسمار کر دیا جانا ضروری ہے جس میں مغلوں کی اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں. فی الحقیقت اور گنج کا نام و نشان سے مٹا دیا گیا اور صدیوں کے بعد پھر کہیں امودیا نے اپنے پرانے راستے سے روانی شروع کی. بیرہ خوارزم میں گرنے لگا. کبھی کبھی یہ پتہ ہوتا کہ مغل کسی قصبے کو تاراج کرتے چل دیتے اور چند دن بعد پھر دفاتر نمودار ہوتے. باقی ماندہ لوگوں کو یہ طے کر ڈالتے جو ویرانوں میں پھر سے جمع ہو گئے تھے. اس طرح اس پر اشوب مسلمان زندہ بچے. انہوں نے شہروں سے دور دور رہنا شروع کیا. شہر صرف کتوں اور گدھوں کے جن کی خوراک انسانوں کی لاشیں تھی. عرب ایرانی تمدن کی اس سرحد پر آبادی کا اتنی فیصد حصہ یہ طے کر دیا گیا. باقاعدہ قتل سے پہلے مقتول کو اور کسی طرح کے عذاب یا تکلیف میں مبتلا نہیں کیا گیا تھا. اگر مغلوں کو پتہ چل جاتا کہ ان کے پاس دولت ہے تو وابستہ اسے شکنجے میں کسا جاتا اور اس طرح کے عذاب دیے جاتے کہ اپنے خزانے کا اس خوانے کا وجود ہوتا یا نہ ہوتا. مغلوں نے اپنی دہشت گردی کی یادگار میں سروں کے مینار نہیں بنائے. چنگیز خان نے اسلامی تمدن کے اس متمول سرحدی علاقے کو بیان بنا دیا جو کسی ملکیت نہ تھا. اس ملک میں زراعت کا خاتمہ کر دیا گیا. یہاں انہوں نے ایک مصنوعی دشت بنایا جو اس کی نئی سلطنت کی سرو. اپنے خیال کے مطابق اس نے اس علاقے کو اپنے لوگوں کے رہنے کے قابل بنا دیا تھا. اس کے بعد واپسی ہوئی 1218 سے 1200 تک. شہاب ثاقب کسی تیزی سے مغل اس زمانے کی معلوم شدہ دنیا میں یلغار کرتے پامیر کو عبور کر کے وہ سمرقند کی لمبی زرخیز وادی میں داخل ہوئے. یہاں سے وہ ایران کے قلب میں پہنچے. ایران تانوں سے ہو کر وہ بحیرہ خزر کے نامعلوم پانی کے کنارے وارد ہوئے اور اس کا نام انہوں نے چملیوں کا سمندر رکھا. وہ مرغازاروں میں ہوتے ہوئے تبریز اور موصل تک پہنچے. ساتھ ہی ساتھ ہندو کش کی برف پوش چوٹیوں کے افغانستان کی پہل کوہستانوں سے ہوتے ہوئے وہ دریائے سندھ کے کنارے جا نکلے. چنگیز خان کے دوستوں نے تو یہ کمال کیا کہ کوہ کفکار کے دروں سے ہو کر جنگو جستجانیوں کی حقارت توڑتے ہوئے دشت روس میں جا نکلے. یہاں کچھ چاکی قبیلے ان کے دہاڑے کے منتظر تو تھے مگر سمجھتے تھے کہ یہ شمال کی طرف سے ہے. انہیں نے کچاکیوں کو اپنے پرانے دشمنوں اور روسی امیروں کے ملک میں بار بگایا اور کہا لگا کہ پارگیف اور روسی شہزادوں کو شکست دی. مغرب کی طرف یہ کریمیا پر حملہ کرنے کے لیے جھکے کہ اتنے میں خان نے واپسی کا حکم دیا. بادل نخواستا یہ دشت میں واپس پلٹے. وحشیوں کو پرانی شاہراہ سے جو اس سے پہلے ہن اور ترک کے لیے استعمال کی تھی راستے میں جلغاریوں کو 2 لگا کے کنارے اور افغائی ترکوں کو ہندوستان یوترا میں تتر بتر کر دیا. اپنے ساتھ وہ گھوڑوں کا بہت سا سوکھا ہوا گوشت، مالی جواہرات اور یہ خبر لائے کہ دشت روس کی زمین بہت. ان میں سے ایک تو مان باشی صوبدائی نے عہد کر لیا کہ وہ لوٹ کر نامعلوم مقرب پر ضرور پوش کرے گا. یہ افتاب بہادر تحادی ہی اسرار تھا جس نے بحیرہ خزر کے کنارے ایک خوارزم شاہ کا تعاقب کیا تھا. اب وہ یہ ارادہ کرتا تھا کہ یہ دریائے ونیوب کے اس پار یورپ پر حملہ کر رہے تھے. اس سارے اداگیر کے عالم میں بوڑھے کا مغل سب سے چھوٹا بیٹا توکائی کردار کے لحاظ سے اردو کا سب سے معلوم ہوتا تھا. بڑے شہروں کے مسمار کرنے کی خدمت اس کے سپرد تھی. شہروں کو مسمار کرنے کے لیے انہیں استعمال کی جاتی جو چینی انجینئر مشرق سے اپنے ساتھ لائے تھے. یہ منجنیق جن ممکن ہے بارود بھی اکال کی جاتی. مغلوں کے محاصرے کی ہیبت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. تو لئی سنہرے تخت پر بیٹھا شہر کی تسخیر کا عائدہ کرتا رہا. اس وقت تک دم نہ لیتا جب تک قلعہ سر نہ ہو جاتا. وہ مغل جو اس کے تحت لڑ رہے تھے اسے بوتا سمجھنے لگے تھے. جب ایک مرتبہ مسلمانوں کی فوجی طاقت کا زور ٹوٹ گیا تو چنگیز خان نے نئے ملکوں کے آئندہ نظم و ضبط کی فکر کی. اس نے اپنے 4 بیٹوں اور سپہ سالاروں کو سپہ سالاری کے عہدے پر فائز کیا اور نوجوان مغل افسر فوجی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ بھی قائم کیا. وہ اس ارادیے پر قائم تھا کیونکہ اس کی فتح ہوئی عظیم الشان سلطنت کو مغل الوس کے ہاتھوں میں رہے. اس کا ایک سردار شیکی کو ڈاکو تھا.
ابھی وہ کمسن ہی تھا کہ خان کو اس کی اہمیت اور جرات پسند آ گئی تھی، کیونکہ اس نے سخت برف باری کے زمانے میں سردوں کے ایک ڈار کا تعاقب کر کے شکار کھیلا تھا اور قبیلے کے گوشت فرار کراکو ترک سواروں کے ایک دستے نے افغانستان کی پہاڑیوں میں شکست دی۔ چنگیز خان کو اپنے شکست فوج پر غصہ نہیں آیا، حالانکہ یہ مغلوں کی پہلی پسپائی تھی۔ اس نے کہا اب تک شیکی کو ہمیشہ فتح پاتا رہا ہے، وہ فتح کا عادی ہو گیا ہے، اس نے بدقسمتی چونکہ کبھی نہیں کھایا، اب وہ زیادہ احتیاط سے لڑے گا۔ چنگیز خان نے دریائے سندھ کے کنارے تک ترک فوج کا تعاقب کر کے اسے شکست دی اور پلٹ کر اس نے وہ میدان جنگ دیکھا جہاں اس کے سپہ سالار نے شکست کھائی تھی۔ یہاں اس نے اپنے آپ کو مغل سپہ سالار کو سخت ملامت کی، تم نے میدان جنگ میں اپنے لیے اچھا مقام نہیں چنا تھا۔ فوجوں کے گزر جانے کے بعد خان نے حکم دیا کہ لڑائی بالکل موقوف کر دی جائے، جہاں کی مغلوں حکومت کو وہاں کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ خانہ بدوشوں کا ماتم کیا ہوا یہ امن بڑا دہشت ناک تھا، لیکن بڑا کارگر تھا۔ اسے مسلمان امیروں اور سلطانوں کی وہ خانہ جنگی ختم ہو گئی جو مغلوں کے آنے سے پہلے ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ مغل کے تومانوں کے حکم میں مفتوحہ سلطنت کے نظم و نسق کے لیے خطا کے پیشہ عہدہ داد آتے تھے، ماندہ رعایا کی مردم شماری کرتے، الغیور منشی انسانوں اور گھوڑوں اور مویشیوں کی فہرست تیار کرتے اور جی آتے سڑکوں اور ڈاک کا انتظام کرتے تاکہ روز کی اطلاع مغلوں کے وطن تک پہنچ سکے۔ بوڑھے مغل کی یہ خانہ بدوش سلطنت جس کا نقشہ اس نے اپنے حملوں کی سرگردی کے عالم میں اپنے ذہن میں کیا تھا، ان 3 مقاصد میں کامیاب ہوئی جو اس کے پیش نظر تھے: باقاعدہ امن و دولت کی لوٹ اور دشت سے رسل اور وسائل کا سلسلہ۔ یہ لیوچس سائی نے لکھا ہے، یہ سلطنت زین پر بیٹھے بیٹھے فتح کی گئی۔ چنگیز خان کی اسلامی دنیا کے متعلق اور اس کی نئی سرزمین کی فطرت کے متعلق بڑی کھوج تھی۔ اس نے انگلش کی کہا یہاں سے اپنے وطن ہمالیہ کے قدروں اور تبت کی سطح مرتفع سے ہوتا ہوا ایک سیدھا چھوٹا سا راستہ نکالے۔ اس نے یقینمندی ضرور کی تھی کہ وہ ان اونچے اونچے قدروں سے پلٹ آیا، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی فوجی دنیا کی اس چھت سے صحیح سلامت نہیں گزر سکتی۔ موجز نما ہوشیاری سے وہ اپنے تومانوں کو پھر سمرقند کی طرف راستے پر واپس لے گیا۔ بخارا میں نے قرآن پڑھنے والوں سے اپنے دشمنوں کے مذہب اسلام کے متعلق استفسارات کیے۔ اسلام کی تعلیم اسے پسند آئی، لیکن حج بیت اللہ کا مسئلہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ نیلے جاودانی آسمان کو پوجتا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان قبلہ رو ہو کر نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ اس نے مسلمان علماء کو ہوائے محصول سے متشنع قرار دیا۔ اصل میں وہ کسی مذہب کے خلاف جنگ نہیں کر رہا تھا، لیکن مؤذن کے اذان اور سوکیوں کے نعرے جس سے اس کے دل میں محصور ہوتے جا رہے، اسے ایک ایسی موجز نما طاقت نظر آتی تھی جو اس کے فہم و ادراک سے مادرہ تھی، ایک اصلی طاقت جو انسانوں کے دلوں کو تسخیر کرتی تھی اور کوئی ہتھیار اسے مسمانہ کر سکتے تھے۔ اپنے بڑے شامان کو چوکو اس نے قتل کر دیا تھا، مگر اور بھی ہزاروں شامان اور ساحر تھے جو حوروں کو بلانے، طوفان برپا کرنے اور طوفانی آسمانی بجلی گرانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ معلوم نہیں ان کا دعویٰ جھوٹا تھا یا سچا، بڑا مغل یقین سے کہہ نہ سکتا تھا، لیکن وہ اسلامی وحدانیت کی اس ناقابل گرفت طاقت پر غور کرتا جس کی طاقت کسی طرح اس کے عالم میں کم نہ تھی۔ پرانے برفانی دیوتاؤں کا خوف آسیبوں کی طرح اس کے قلب پر طاری ہو گیا تھا۔ اب اس کا جسم بڑھاپے سے کمزور ہو چلا جاتا، اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ وہ اہم مسئلہ حل کر سکے۔ کیا شامانوں اوروں کی طاقت اس سے بھی زیادہ تھی؟ وہ اس خطرے کو روک سکتا تھا یا احتیاط سے اور ہوشیاری سے مذہب کی اس اپنے بعد اپنے 4 بیٹوں کی مدد کے لیے اپنے معاون اور مددگار بنا سکتا تھا کہ اس طاقت سے اس کی اپنی لمبی سکتی تھی؟ اسے پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے کھوج میں دیر نہیں لگائی۔ اس نے مسلمان علماء سے اور انہیں خطرناک نہیں پایا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے یسار کے سپہ سالار نے اسے تذکرہ کیا، ان میں اسے تاؤ کے مقدس پیروں ملے تھے جو آسمانی طاقت سے ہم کلام ہو سکتے تھے۔ بوڑھے مغل نے جواب میں لکھوا کر بھیجا تھا، تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سچ مچ آسمان سے ہم کلام ہونے کی طاقت ہے۔ انہیں اچھے کپڑے پہناؤ اور اچھے کھانے کھلاؤ، یعنی کہ اچھا کھانے کو دو۔ اگر اس طرح کے اور لوگ تمہیں ملے تو انہیں اکٹھا کرو، زخانوں کی سی آزادی دو۔ اب میں ان پراسرار جنہوں ایک کو بلا بھیجا، دور دراز ہونان میں خان کا قاصد سونے کے نقش کی خاک مانہ مہر پہنے ایک مومر اور معزز تاؤ کے بیرد چانگ چون کے سامنے نمودار ہوا اور کہا، تمہارے نام کی جاتی ہے؟ خان نے مجھے خاص طور پر پہاڑوں اور جھیلوں کے اس پار تمہیں بلانے کے لیے قاصد بنا بھیجا ہے، تمہیں ساتھ لیے بغیر نہیں لوٹ سکتا۔ اس لیے اس تاؤ کے پیر استاد سے خان کا پیغام دہرایا جو اس کے لیے اس کے چینی مطبع پہ لکھا ہوا تھا۔ میں شمالی بیابانوں سے آیا ہوں، عام انسانوں کی خوراک کھاتا ہوں اور صرف ایک لبادہ پہنتا ہوں۔ خیموار رہنے والے میری اولاد ہے، میری ان کے خیالات ایک ہیں۔ جب وہ جنگ کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ 7 سال کے بعد میں نے ان سے کہا، دنیا کی ساری طاقتیں زیر کر لی ہیں، یہ جگہ میری برتری